السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں، کیا یہ درست طریقہ ہے؟ نہیں بھائی، مصافحہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے ہی ہوتا ہے۔ مصافحہ صفحے کو کہتے ہیں۔ صفحہ میں نے ہاتھ کا کنارہ دوسرے ہاتھ کے کنارے سے ملانا۔ سب سے بڑی دلیل جو اس کی وہ دیتے ہیں بھائی، وہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد التحیات سکھایا، وکفی بین کفیہ، میری کف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کفوں کے درمیان تھی۔ تو ثابت ہو گیا بھائی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ ایک تعلیم کا انداز ہے کہ استاد شاگرد کو متوجہ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے دعا یاد کروا رہا ہے۔ اگر یہ بات ہو جس طرح ہمارے بھائی کرتے ہیں تو پھر تو چاہیے تھا کہ عبداللہ بن مسعود دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہاتھ ہی آگے کر دیتے، تو لیکن ایسا تو نہیں۔ یہاں تو الٹ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں میں ان کا ہاتھ پکڑا۔ موبائل فون پر گیم وغیرہ کھیلنا، کیا یہ ٹائم کا ضیاع ہے؟ اس کا گناہ ہوگا؟ بھائی کیا شک ہے اس میں؟ وہ بالکل ہی فضول ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ جتنے ایسے کھیل ہیں، شطرنج ہے یا جو بھی اس طرح کے کھیل ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نام پر دیگ وغیرہ پکا کر بانٹنا درست ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے نام کی دیگ پکا کر آج کے دن بانٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر کا مسئلہ تو پھر وہ صدقہ ہو گیا نا، تو وہ تو چاہیے کہ جو مسکین ہیں ان کو کھلایا جائے، لیکن یہ تو اغنیاء کو بھی کھلایا جاتا ہے نا، سب کھاتے ہیں۔ تو یہ یا تو یوں کہو کہ دعوت ہم نے کی ہے، ہدیہ دوستوں کو بھی دے رہے ہیں، فقیروں کو بھی کھلا رہے ہیں، پھر تو گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اس کے لیے اب ایک دن کو خاص کرنا کہ اس دن زیادہ ثواب ہوتا ہے یا اس دن کرنا چاہیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ آپ نے اس دن خاص طور پر دیگ پکائی ہو یا صحابہ نے، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ قرآن و حدیث سے بتا دیں تفصیل سے۔ تفصیل تو اس کی یہ ہے کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 12 کو ہی آپ کی وفات بھی بیان کی جاتی ہے، اور پہلے پاکستان بننے سے 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی، سب اس دن کو 12 وفات کہتے تھے، مگر وفات کے دن کھانے پینے کی اور اس طرح ہلا گلا کرنے کی گنجائش مشکل تھی، اس لیے لوگوں نے پھر اس کو وہ وفات کو بھلا دیا اور میلاد کو انہوں نے وہ اپنا چلا دیا۔ تو اس لیے جو محقق علماء ہیں، مثلا شبلی نعمانی، ان کی سیرت النبی ہے، ترک ایک عالم ہیں، وہ اس کے علم حیات کے بڑے ماہر تھے، اور بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ پیدائش بنتی ہے۔ حدیث میں جو بات آئی ہے وہ اتنی ہے کہ ابو قتادہ نے آپ سے پوچھا کہ سوموار کے روزے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن ہی مجھے نبوت عطا ہوئی، مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہے سوموار کا دن تھا جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، فوت بھی سوموار والے دن ہوئے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں 9 تاریخ ہی بنتی ہے سوموار کے دن، اور یہ 12 تو بنتی ہی نہیں، سوموار آتا ہی نہیں ہے اس دن۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کی طرف توجہ دلائی ہے، سالانہ کی نہیں، نہ ماہانہ کی، ہفتہ وار کی دی ہے، ہفتہ وار، اور وہ بھی روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بندہ فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، نفلی اذکار وغیرہ بہت کرتا ہے،
خدمت خلق وغیرہ، کیا اس کو اس کی نفلی عبادات کا ثواب ہوگا؟ ہاں، دنیا میں اس کو اس کا اجر مل جائے گا، لیکن آخرت میں فرائض کی ادائیگی کے بغیر تو بندہ مسلمان نہیں نہ ہوتا۔ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی مال میں یا کسی طرح اس کا بدلہ پورا کر دیں گے۔ خضر علیہ السلام نبی تھے یا کہ ولی تھے؟ ہر نبی ولی تو ہوتا ہی ہے نا، ولی کا معنی اللہ کا دوست، بلکہ ہر مسلمان ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور ایمان والے اللہ کے ولی ہیں۔ تو نبی تھے خضر علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے یہ تینوں کام جو کیے تو انہوں نے کہا ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے امر سے یہ نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ جن لوگوں کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو چکے، کیا وہ بچے کل قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کریں گے؟ ہاں بھائی، بالکل کریں گے، صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں، بتائیں بھائی۔ وہ تو ہے نا، اللہ سے محبت کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ، وہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور ساتھ والی آیت ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو۔ تو محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا حکم مانا جائے، اور ایسی محبت جس میں بات نہ مانی جائے، ویسے دعویٰ کیا جائے تو وہ دعویٰ ہی ہے، محبت نہیں ہے۔ جرابوں کا مسح مجبوری کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے یا کہ عام حالات میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کتنی نمازوں کے لیے؟ عام حالات میں بھی جب آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو مسح کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے وضو کر کے جراب یا موزہ پہنا ہے تو بعض لوگ تو کہتے ہیں جس وقت وضو ٹوٹے گا نا اس وقت سے لے کر 24 گھنٹے، گھروں میں جب ہو اور سفر میں ہو تو 3 دن رات۔ لیکن زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ وضو کر کے اگر آپ نے جرابیں یا موزے پہنے ہیں، پھر سب سے پہلا مسح جب آپ نے کیا ہے تو مسح کی مدت 24 گھنٹے ہے۔ اب اس مسح سے لے کر آپ 24 گھنٹے نماز مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی بات کرے تو کہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان سے ثابت نہ ہو تو اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کا گناہ تو بھائی بخاری مسلم حدیث کی ہر کتاب میں ہے کہ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ مسجد کے جو 2 نفل ہیں کیا وہ نماز کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں؟ بھائی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آئے وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ اب ایک شخص آیا ہے، جماعت کھڑی ہے، وہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اب اس کو الگ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کر ہی بیٹھا ہے۔ اسی طرح اگر آیا ہے سنتیں پڑھ لی پھر بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ ہو گئے، اگر فرض پڑھ لی اس میں بھی ہو گئے، اگر اور کسی نماز کا وقت نہیں تو پھر وہ 2 رکعتیں پہلے نماز سے پہلے ہی پڑھے گا نا۔ اگر نماز مل گئی ہے تو پھر الگ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوتگی والے گھر جا کر اجتماعی دعا مانگنا کیا درست ہے؟ بھئی یہ تو رسم ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، دعا مانگتے بھی کوئی نہیں، بس وہ ہاتھ اٹھانے کو وہ دعا قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی رسم وہ نہیں ملتی۔ اگر کپڑوں کو اپنا ہی خون لگ جائے تو ان کپڑوں سے نماز ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جی وہ پلید ہے خون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا خون حرام ہے، آدمی کا بھی حلال، جانوروں کا بھی حرام ہے، لیکن پلید نہیں ہے، پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ صرف وہ حیض کا خون وہ پلید ہے، یا جو پیشاب پخانے کے راستے سے نکلے وہ خون پلید ہے۔ دوسرا خون پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں،
اس لیے وہ لگ جائے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بندہ سفر پر جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، ابھی سفر پہ نکلا نہیں، تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، دوسرے شہر میں پہنچ کر کیا وہ دوگانہ نماز ادا کرے گا یا پوری؟ اگر وہ ظہر کے وقت کے اندر نکلا ہے سفر میں تو پھر وہ دوگانہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر گھر میں ہی وہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے پھر وہ سفر میں ظہر کی پڑھتا ہے تو وہ پوری پڑھنی پڑے گی۔ دوسری صورت میں بندہ سفر میں دوسرے شہر ہے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، پھر واپس گھر آ کر دوگانہ نماز پڑھے گا یا مکمل فرض پڑھے گا؟ نماز کے وقت کے اندر اگر آ جائے تو پھر تو گھر جب آ جائے گا تو پوری پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر سفر میں نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے تو وہ تو پھر 2 ہی پڑھنی پڑیں گی۔